اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عملی زندگی گزاریں، آئیے عملی زندگی گزاریں۔ آج کا موضوع جو میں لے رہا ہوں وہ یہ کنیکٹڈ ہیں پچھلے سے، پہلے سے کنیکٹڈ تھا، یہ پچھلے سے کنیکٹڈ ہے۔ آج کا موضوع ہے میرے دوست۔ فراز کا مجھے احمد فراز صاحب کا شعر یاد آتا ہے کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ بہت سنہری بات ہے یہ ایکچولی، کیونکہ ہم بہت لوگوں سے ملتے ہیں، بظاہر سب سے زیادہ تو آفیسز میں ہمارے سو کالڈ ہمارے دوست بنتے ہیں، پھر زندگی میں بھی بنتے ہیں۔ اگر آپ اپنی ساری دوستیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ کے جو دوست اسکول کے زمانے میں، کالج کے زمانے میں، یونیورسٹی کے زمانے میں بنے تھے، پرٹیکولرلی اسکول کالج کے زمانے میں، وہ خاصی، اگر وہ آس پاس ہی ہیں کہیں ادھر ادھر نہیں چلے گئے، تو کافی لاسٹنگ فرینڈشپس ہیں وہ آپ کی، وہ دوستیاں آپ کی بڑا لمبا عرصہ چلتی ہیں اور شاید ساری عمر چلتی ہیں۔ جو آپ کی ورک لائف ہے اس میں آ کے ظاہر ہے آپ نئے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، چند ایک سے آپ کی دوستی ہو بھی جاتی ہے، بہت زیادہ نہیں ہوتی، تعلقات ہوتے ہیں، دوستی نہیں ہوتی، لیکن جن سے ہو جاتی ہے وہ بھی توقع ہے کہ شاید ساری عمر چلے گی آپ کے ساتھ۔ دیکھیے دوستی کی شرطیں کیا ہیں، اگر ہم اس کا جائزہ لے لیں نا کہ دوست ہم کس کو کہنا چاہیے ہمیں دوست، کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا تو نہیں ہوتا نا۔ دوستی کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ دوست ایک دوسرے سے کسی نفع کی توقع نہیں رکھتے، کسی قسم کے فائدے کے توقع نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ہر وقت میں کرتے ہیں، لیکن ایز سچ کوئی ان کا اسپیسیفک یہ توقع نہیں، ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی کہ نہیں یہ مجھے فلاں فائدہ دے گا، یہ دوستی کے خلاف ہے۔ تو دوستی میں فائدے کی توقع نہیں ہے، دوستی میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے کہ ساری دنیا بے شک نقصان پہنچا دے، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، نقصان کا اندیشہ نہیں، یہ شرائط ہیں دوستی کی۔ ججمنٹ نہیں ہے کہ جی یہ مجھے جیسے باقی لوگ جج کرتے ہیں یہ بھی مجھے جج کرے گا کہ نہیں تو فلاں نہیں ہے بھئی، تیرا تو یہ نہیں ہے، تو میں تو تیرے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، تیرے پاس تو بڑی چھوٹی گاڑی ہے، گاڑی ہی نہیں ہے، تو موٹر سائیکل پہ پھرتا ہے، تو میرے ساتھ تو تیری دوستی زیادہ نہیں چل سکتی بھائی، تو دوستی نہیں ہے۔ دوستی کی شرط تیسری یہ ہے کہ ججمنٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، نہ مزاج کے بارے میں، نہ حالات کے بارے میں، نہ کسی چیز کے بارے میں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ دوست آپ کا ہر حال میں ساتھ ہوگا، وہ آپ کے ساتھ کنڈیشنل دوستی نہیں ہوگی اس کی، وہ تو دوستی نہیں ہوگی نا، کہ اگر آپ اس حال میں ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ جو میں نے پچھلی نشست میں بھی بات کی تھی کہ اگر آپ کی جیب میں 4 پیسے ہیں تو میں بالکل آپ کا دوست ہوں جناب، اور جس دن وہ ختم ہو جائیں گے میری آپ کی کوئی دوستی نہیں ہے، تو یہ دوستی ہے ہی نہیں۔ تو یہ چند بنیادی شرطیں ہیں دوستی کی، یعنی اس کا اگر آپ اوورال پکچر بنائیں تو دوست ایک ایسی شخصیت ہے جس کا ساتھ اور جس کی سپورٹ اور جس کی آپ کو معاونت ہمیشہ حاصل رہے گی، اور وہ کبھی کسی لالچ اور کسی توقع کے بغیر ہوگی، نہ اس کو آپ سے کچھ ہوگا نہ آپ کو اس سے کچھ ہوگا۔ یہ دوستی ہے۔ اب اس دوستی کے اس پہ رکھ کے دیکھیے کہ آپ کے پاس اصل میں حقیقی دوست کتنے ہیں۔ ہم کہنے کو ہم ایز اے ٹرم یوز کرتے ہیں نا، ہاں وہ میرا دوست ہے، اچھا کب سے دوست ہے یار، میں ابھی پچھلے مہینے ملاقات ہوئی تھی میری، ٹھیک ہے، تو پچھلے مہینے ملاقات والا تو دوست نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا میں ایک اور بات برسبیل تذکرہ کرتا چلوں، شاید یہ بات بہت اٹ مے ناٹ گو ڈاؤن ویری ویل، پسند نہ آئے شاید، کہ مردوں اور عورتوں کی دوستی نہیں ہو سکتی، جو جس دوستی کی میں بات کر رہا ہوں نا وہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ مختلف ہیں نا، صنفیں مختلف ہیں، اور ان کے درمیان ہمیشہ ایک انڈر کرنٹ چلتا رہے گا۔ تو وہ جس کو ہم دوستی کہتے ہیں وہ بیسیکلی ایک طرح کا ریلیشن شپ ہے، وہ نہایت معصوم اور پاک اور جو کچھ بھی ہے، اس پہ قطعاً اس پہ تو میں کوئی حکم ہی نہیں لگا رہا ہوں نا، میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جس طرح کی دوستی لڑکوں کی آپس میں ہوتی ہے، لڑکیوں کی آپس میں ہوتی ہے، اس طرح کی لڑکیوں کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کو آپ بے شک اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔
میں اس کو ایک لمحے کے لیے میں نے صرف ذکر کیا ہے. اب میں واپس آ جاتا ہوں اپنی بات پہ کہ دوستوں کا آپ کی زندگی پہ نہایت گہرا اثر ہے اور آپ کی عملی زندگی کے ساتھ بہت واسطہ ہے. میں نے بے شمار انٹرویوز کیے ہیں فیصل آباد میں. فار ایگزامپل ہماری جو میں فارما میں جب تھا تو ظاہر ہے انٹری پوزیشنز کے لیے بہت آتی تھیں پوزیشنز اور انٹرویوز بھی بہت ہوتے تھے. ہر بچہ وہاں پہ ہر ینگ لڑکا BCom کر کے آیا. اس سے جس سے پوچھ لیں آپ BCom کیوں کیا تھا, وہ جی دوست کر رہے تھے. یو سی دی ہول لائف چینجز کہ چونکہ اس کے کلاس فیلوز پچھلے جو تھے وہ BCom کر رہے تھے جنہوں نے اس کے ساتھ FSc FA کچھ کیا تھا انٹرمیڈیٹ, تو اس نے کہا میں بھی BCom کر لیتا ہوں. اسی طرح سے فلاں کیوں پڑھا تھا, وہ جو دوست پڑھ رہے تھے. آپ نے خود سوچا اس بارے میں یہ آپ کے کس کام آئے گا, آپ کے مزاج کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, دوست کر رہے تھے. تو دوستوں کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے نا پھر جن کو ہم دوست کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کے ساتھ تو پھر ہم وی گو ویری فار ایکچولی. وہ تو جہاں جہاں وہ جائیں گے ہم وہاں جائیں گے وہاں تو پھر ٹھیک ہے. لیکن دوست کو اسی لیے پرکھنا ضروری ہے کہ واقعی یہ دوست ہے, واقعی میرا اس کا جو تعلق ہے اس کو میں دوستی کہہ سکتا ہوں, یہ ان شرائط پہ پورا اترتا ہے جن کی میں نے ابھی بات کی. اور اگر نہیں ہاں ایک اور بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اس میں کہ یہ کوئی خیر خواہی نہیں ہوتی کہ ایک دوست اگر غلط کام کر رہا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ بیٹھ کے اسے کہ کوئی بات نہیں یار کبھی کبھار کر لیا کرو, خیر ہے کوئی بات نہیں, میں تمہارے ساتھ ہی ہوں, تم جو مرضی کرو میں تمہارے ساتھ, سیاہ کرو سفید کرو میں تو تمہارا دوست ہوں. یہ دوستی کی اسپرٹ کے یہ بھی خلاف ہے. اگر آپ واقعی دوست ہیں کسی کے اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, کسی غلط راستے پر چل رہا ہے, تو پھر دوست ہوتے ہوئے آپ کا یہ حق بھی ہے اور فرض بھی ہے کہ آپ اسے اس راستے سے روکیں اور اسے واپس لے کے آئیں. اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے, اس کی وجہ آپ کے ذہن میں جو بھی ہے, اور ایک ہمارے یہاں کامن نوشن ہے نا یہ کہ جی یار جو بھی کرے اسی یار دے نال ہیں, ٹھیک ہے, یہ نوشن مس انٹرپریٹ ہوتا ہے. یار جو بھی کرے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یار جا کے بندوں کو گولی مارنا شروع کر دے تو بھی میں اس کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے, یا اس کے علاوہ کوئی اسی طرح کا کوئی اور ہینس کام شروع کر دے تو میں اس کے ساتھ ہی ہوں گا, یا نشہ کرنا شروع کر دے تو میں ساتھ ہوں بھائی تیرے, تو کرے گا میں بھی کروں گا چونکہ میں تیرا دوست ہوں, یا نہیں بھی کروں گا تو میں تجھے نہیں روکوں گا. یہ بات نہیں ہے. اس کی سینس ڈیفرنٹ ہے کہ ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ مشکل میں ہوں گے تو بھی ساتھ ہوں, آسانی میں ہوں گے تو بھی ساتھ ہوں. یہ فقرہ اس سینس میں کہا جاتا ہے, ہم نے اس کو کسی اور سینس میں لے لیا ہے. تو کرنے کا کام یہ ہے, پریکٹیکل عملی کام یہ ہے کہ اپنے دوستوں کا جائزہ لیجئے, اور اس میں سے جو صحیح دوست ہیں واقعی آپ کے, ان کو تو آپ دوستی کی فہرست میں قائم رکھیے اور ان کو اپ گریڈ کیجئے, اور جو اس پہ پورے نہیں اترتے ان کو دوستی کی لسٹ سے نکال کے ڈاؤن گریڈ کر دیجئے. ان کو آپ واقف کاروں میں ڈال لیجئے, جاننے والوں میں ڈال لیجئے, دوست مت کہیے ان کو. اور آپ اگر کبھی کہہ بھی دیں روا روی میں دوست ان کو, تو آپ کو کلیئر اندر سے ہونا چاہیے کہ یہ میرے دوست نہیں ہیں, میرے دوست یہ ہیں, وہ 2 ہیں 4 ہیں 6 ہیں, اس سے زیادہ شاید نہیں ہوں گے. ظاہر ہے آپ کے 20-50 دوست نہیں ہو سکتے, آپ کے 500 1000 5000 جاننے والے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کریں گے, ان کے ساتھ اسی طرح سے چلیں گے, اور آپ اپنی جو پریکٹیکل لائف ہے اس کو اپنے حساب سے لے کے چلیں گے. آپ اننیسیسریلی غیر ضروری طور پر اثر انداز کوئی آپ پہ نہیں ہوگا, نہیں ہو سکے گا, اور آپ اپنے فیصلے خود مختاری کے ساتھ, آزادی کے ساتھ خود کریں گے اور ان کو پھر اچھے طریقے سے لے کے چلیں گے. یہ ہے اس کا جو اصل کرکس ہے اس بات کا کہ میرے دوست, میری دوستیاں جو ہیں ان کا جائزہ لینا اس لیے ضروری ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے, اللہ پاک آپ کو اچھے دوست عطا فرمائے, اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو.